پر ڈاکٹر چودھری آلسو میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ ہم فیٹ کی بات کر رہے ہیں، آلسو ہمارے کئی مین اینڈ ویمن کی شکایت بھی آتی ہے، دیسیوں کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہماری بیلی فیٹ جو ہے، لو ہینڈلس جسے ہم کہہ لیتے ہیں، سائڈس پہ اور بیلی فیٹ ہے، سب کچھ لوز ہو گیا، سب کچھ ویٹ لاس ہو گیا، فیس پہ بھی ویٹ لاس ہو گیا، لیکن جو بیلی ایریا یعنی کہ اسٹمک ایریا اور جو سائڈس ہوتی ہے وہ کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا اس کے لیے بھی کوئی ہومیوپیتھی میں ایسی کوئی چیز ہے جس سے ہم لے سکتے ہیں؟ جی وہی باڈی فیٹ جو ہوتی ہے زیادہ اراؤنڈ بیلی جمع ہوتی ہے یا ہپس میں. جی تو اگر آپ جی اور اگر آپ ویٹ لوز کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی فیس سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور سلولی اور جو بیلی فیٹ ہے وہ ذرا مشکل سے مطلب میلٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کیپ کنٹینیو اگر ہومیوپیتھی کی میڈیسن بھی کھائیں یا ہربل میڈیسن کھائیں جو بھی، لیکن کھانے کا بھی بہت زیادہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اور اگر ایکسرسائز کریں، خاص طور پہ بیلی کی ایکسرسائزز ہیں وہ اسٹارٹ کریں، اور سویٹ چیزیں مطلب جو ہے اس سے بچیں. تو یہ ساری چیزیں کرنا ہوتی ہیں اگر آپ کو ریئلی کچھ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے. اور کھانے میں جو ہے اپنی کوانٹٹی جو کھانے کی ہے اس کو کم کریں. کیا ایسی بھی ہومیوپیتھی میں کوئی دوا ہے جس سے میجک پل جس سے ہمارے میں اتنا مطلب کہ مینٹلی اور ول پاور ہو کہ ہم وہ چیزیں کرنے بھی لگے؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں کسی کے گھر گئے یا پارٹی میں گئے یا باہر گئے تو مٹھائیاں بھی ہوتی ہیں، ڈیزرٹ بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، گھر آ جائے کوئی مٹھائی لے آئے تو اس کو نہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسی کوئی پل ہے ہمارے ہومیوپیتھی میں بھی جو ول پاور کو اسٹرانگ کر سکتی ہے؟ تو اس کے لیے ایک تو ول پاور تو آپ کو خود ہی ارادہ کرنا ہے، لیکن جیسے ایپیٹائٹ کنٹرول ہے، کئی لوگوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے. ہومیوپیتھک میں ویری سیف میڈیسن ہوتی ہے جو کہ آپ کی ایپیٹائٹ کو کم کرتی ہے. اگر ایپیٹائٹ آپ کی وہ ٹیبلٹس چیوبل ہوتی ہیں وہ استعمال کریں تو اس سے کیا ہے کہ آپ کا مطلب آپ کو بھوک نہیں لگے گی اور آپ کھانا کم کھائیں گے. اچھا، اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو جیسے ٹائمنگ ہے کھانے کے اس کو آپ صحیح کریں. اگر صبح کا ناشتہ، لنچ اور ڈنر جو ہے ذرا جلدی کریں. یہ نہیں کہ بہت زیادہ لیٹ کھانا کھا کے آپ سو جائیں، از ناٹ گڈ. اور یہ ٹائمنگ بہت ضروری ہے، اور مطلب ایک فکس ٹائم رکھیں کہ بھئی بریک فاسٹ کرنا ہے اتنے بجے، لنچ اتنے بجے کرنا ہے، ڈنر اتنے بجے کرنا ہے. اور آپ بھوک نہ رکھیں. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اکثر کام پہ ادھر کام کر رہے ہیں یا گھر میں بھی بزی ہیں، لیڈیز اپنا کام کر رہی ہیں گھر کا اور بھوک لگ رہی ہے، اس وقت وہ نہیں کھاتی. تو جب بھوک اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا شروع کریں گی تو آپ بہت زیادہ فوڈ کھا لیں گی، کوانٹٹی اس کی بہت زیادہ ہوگی جو کہ آپ کی باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی. تو ڈبل کیلریز آپ کھا لیں گی تو ظاہر ہے ویٹ تو بڑھے گا پھر اس سے. تو اگر ٹائم پہ آپ کھا لیں، جیسے بھوک لگی جیسے اس وقت کھا لیں تو جتنی کوانٹٹی چاہیے، اور اس کے لیے پھر وہ ہے کہ آپ سیٹسفائی بھی ہو جائیں گی، باڈی آپ کی جو ہے زیادہ کیلریز نہیں آپ کھائیں گی. ایک تو کیلریز کو کم کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دن میں کتنی کیلریز کھانی چاہیے ڈاکٹر چودھری؟ ڈپینڈنگ آن پرسن ٹو پرسن، لیکن یہ کہ 1500 سے 2000 کیلریز ڈپینڈنگ کرتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کنسٹرکشن ورکر ہے زیادہ تو ان کو زیادہ بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن عموماً یہی اتنا رینج ہوتا ہے 15 سے 2000. ہاں جی. اور اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے تو لیٹس سی اگر آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ 1500 کیلریز ہے، آپ سٹنگ جاب کرتے ہیں، کوئی زیادہ ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی، تو اگر آپ اپنے دن کی کیلریز کو پورا 1000 کیلریز کر لیں رادر دین 15 یا 2000 کھا لیں. اکثر یہی ہوتا ہے 1500 کی ضرورت ہوتی ہے 1500 کیلریز کی اور آپ کھا رہے ہو 2000 2500، تو ظاہر ہے وہ پھر اسٹور ہوگا. تو اگر آپ ایچ ڈے 500 کیلریز زیادہ کھاتے ہیں تو ایک ہفتے میں آپ کا 1 پاؤنڈ ویٹ بڑھ جائے گا. 3500 کیلریز جو ہے وہ 1 پاؤنڈ بڑھا دیتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ سوچیں کہ اگر 1500 کے بجائے آپ 1000 کیلریز روز کھا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک ہفتے میں 1 پاؤنڈ آپ کا کم ہو جائے گا. اگر آپ ایکسرسائز تو بعد کی بات ہے، گڈ ایکسرسائز کرنی چاہیے، لیکن اکثر ہو نہیں پاتی ہے ایکسرسائز، تو کھانے میں آپ کنٹرول کریں. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو پورشنز ہیں ان کو کم کریں. آئی تھنک یہ بھی دیکھا گیا ہے چودھری کہ ہمارے نیو یارک میں تو ہر ایک ایوری کارنر پہ کوئی نہ کوئی فاسٹ فوڈ ہے، پر ہمارے پورشنز بھی، ہمارے گھر میں پلیٹس جو ہیں بہت بڑی بڑی پلیٹس ہیں، ہمارے گھر میں مگز ہیں
कोई छोटे छोटे जो इंडिया पाकिस्तान में जो हम छोटे छोटे कप में चाय पीते हैं, अब वो कॉफ़ी बड़े वाले मग हो गए हैं. तो आई थिंक अगर हम खाना बाहर से भी लाते तो पोर्शन बहुत ज़्यादा हो गया है. एंड आई टेल यू वन स्टोरी कि जब मेरी सिस्टर भी लंदन से आई थी तब हमने चाइनीज़ फूड ऑर्डर किया था. तो जब चाइनीज़ फूड आया था तो हमारे यहाँ के पोर्शन इतने बड़े थे तो मेरी सिस्टर एकदम हैरान रही कि इतने में इतना ज़्यादा कैसा. हमारे कहते हैं कि वहाँ पे मुश्किल से इतना एक पोर्शन होगा और हमें पूरा एक प्लेट मिली है. सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि हाउ मच ओबीस इट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स. हर एक जगह पे स्पेशली टेक्सास एंड न्यूयॉर्क में ओबीस जो है सबसे ज़्यादा काउंट की जाती है. बच्चों में भी खासकर जो 4-4, 5-5 साल के बच्चों में भी देखी जाती है कि कितने ज़्यादा मतलब कि उनमें फैट कह दें या ओबीस हैं अपनी एज के हिसाब से. हाँ, ये बहुत ट्रू बात है. और जो फूड बेचने वाली कंपनियां हैं वो भी मतलब वो इतनी सर्विंग साइज़ जो बढ़ाती जा रही हैं. जैसे सोडा का कैन जो था वो 12 आउंस, फिर 16, फिर 18, फिर 24 आउंस. तो ये है कि उसकी क्वांटिटी बढ़ के वो ज़ाहिर है आप पेट में डालेंगे. बिल्कुल. तो उससे क्या होगा कि आपकी आप देखते हैं कितने बहुत ज़्यादा ओबीस बच्चे जो हैं आजकल इतना हो गया है कि उनको डायबिटिक हो गई है, वो एक्टिविटी नहीं कर पाते और मतलब बीमार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ टू मच ईटिंग करने से कैलोरीज और स्पेशली शुगर्स. कि शुगर का इस्तेमाल जो है सोडा में, जूसेस में या कैंडीज़ में या सीरियल जो लोग समझते हैं बहुत हेल्दी चीज़ है सीरियल जो बॉक्स सीरियल होते हैं तो उसमें शुगर, इवन वो फ्रूट जूस से अगर है तो भी तो कैलोरीज तो है ना, शुगरी स्टफ है. तो वो इतना ज़्यादा खा के तो एक तो ये है कि पानी का इस्तेमाल और ये थोड़ी सी कोशिश करनी होगी. और बच्चों की जो ओबेसिटी का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार आई वुड से कि पेरेंट्स दे हैव द रिस्पांसिबिलिटी. घर में लेके आते जो घर में कोई ये नहीं है कि सोडा जूस के बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता. अगर आप देखें ना कि फूड भी खाया जाता है जी, उसके बाद फिर साथ सोडा भी पिया जाता है. ये जूस बहुत अच्छा है भाई, अच्छा है, लेकिन आपको इतनी कैलोरीज चाहिए नहीं. बिल्कुल. अगर आप इतना ओवर ईटिंग करेंगे तो क्या होगा, बॉडी स्टोर होगा, फैट होगी, फिर उससे आपको डायबिटीज़. सिर्फ वेट लॉस से ही इतना फ़र्क पड़ता है. इतनी मेजर डिजीजेस जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये और हाई कोलेस्ट्रॉल है, उससे हार्ट पे अभी हार्ट देखें आपका जो ऑर्गन है वो उसको खून पंप करना होता है, पूरी बॉडी में सप्लाई पहुंचानी होती है. तो इमेजिन कि अगर आपका 120 पाउंड वेट है तो हार्ट तो उतना ही है ना. बिल्कुल. और अगर आपका 220 हो जाए पाउंड तो हार्ट तो उतना ही है. तो आपका जो एरिया है वो बढ़ गया बॉडी का, हार्ट को काम करने में ज़्यादा वजन पड़ेगा. अभी आप आमतौर पे देखें बिल्डिंग्स वगैरह में, जैसे 1 स्टोरी है तो उसका जो पानी का पंप है वो कितना बड़ा है, और अगर 2-3 स्टोरी होती है तो उसको बढ़ाते हैं कैपेसिटी के भाई ये पूरी बिल्डिंग में पानी को सप्लाई करे, या इस तरह इलेक्ट्रिक या इस तरह की चीज़ें जो है वो अपनी मतलब उस कैपेसिटी से उसको बढ़ाते हैं और वो पूरी जगह पहुंचे. अगर बॉडी का जो मतलब हार्ट वही है लेकिन आपका मास बॉडी का बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो उस पर बहुत असर पड़ता है. और उसकी ये वजह से चीज़ें कई ऐसे होते हैं कि हम सोचते नहीं है. जैसे आपने बताया है, आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी, हमारे व्यूअर्स को ये बहुत अच्छा एक पॉइंट मिला है कि जैसे आपने हार्ट के बारे में बताया और अपने एग्जांपल दिए इस बिल्डिंग की, विच इज़ ट्रू. एंड आई थिंक अगर घर से हम ये शुरू करें कि जो हम बड़ी प्लेटें, हम जो डिनर सर्विंग प्लेट्स हैं, हम उससे छोटी जो क्वार्टर प्लेट होती है उससे हम शुरू करें खाना खाना. और जैसे आपने कहा कि कई जिम्मेदार पेरेंट्स होते हैं बच्चों के मोटापे के लिए, बिकॉज घर में अगर वो चीज़ ना लेके आए, ना खाने दें, बाहर भी जाएं तो ना खाने दें, तो आई थिंक वो छोटे स्टेप्स लेके बहुत हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है. जी बिल्कुल. तो चौधरी ऑल्सो बताइए कि रेगुलर लाइक एज इन देसी नुस्खे में ये भी सुना गया है वेट लॉस करने में, क्योंकि ये चीज़ एक आई थिंक एवरी डे सबकी एक शिकायत रहती है वेट लॉस करना, इसलिए आज हम उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं कि गर्म पानी
صبح اگر گرم پانی یا اس میں ہنی یا لیمن ڈال کے یا ٹی میں، کیا آپ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ویٹ لاس کے لیے وہ بھی اچھا ہے؟ ہاں لیمن ظاہر ہے کوئی بھی چیز جو ہے باڈی کے میٹابولزم کو تیز کرتی ہے یا فیٹ کو کٹ کرتی ہے جیسے، تو اس میں لیمن جوس از ویری گڈ، اور پانی میں ملا کے اگر پئیں. لیکن کئی دفعہ کئی لوگوں کو زیادہ ڈائریٹک ایکشن یا کہ سٹرس کھانے سے پرابلم بھی ہو جاتا ہے. تو جب بھی کوئی نسخہ یا کوئی چیز ہم بتاتے ہیں یا اور کہیں سے آپ سنتے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ چیز سوٹ کر رہی ہے، سمجھے نا، اگر سوٹ کر رہی ہے تو اس کو کیری آن کریں، اور اگر آپ کو فیل اچھا نہیں ہوتا تو اس کو اسٹاپ نہ کریں، کیونکہ ایک ہی چیز سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی کہ سب کو فائدہ دے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا بہت اچھا پروڈکٹ ہے پرو ہارٹ، جس میں جنجر گارلک اور ہنی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور بہت ہی افیکٹو ہے باڈی فیٹ کے لیے. اور وہ 1 ٹیبل اسپون پینا ہوتا ہے صبح، اور ایک شام کو بھی پی لے تو ذرا زیادہ ایکشن ہو جاتا ہے رات کو سوتے وقت. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سلولی، ایون دیکھیں ویٹ اسکیل پہ ہونا کم کوئی وہ چیز نہیں ہوتی، آپ کی اصل جو ہوتی ہے امپورٹنٹ چیز کہ فیٹ، باڈی فیٹ نہ ہو بہت زیادہ، 10-15%، 20% ہو جائے دیٹس گڈ. لیکن جب آپ کی فیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کے مسل کم ہو جاتے ہیں تو دیٹ از دا پرابلم ایکچولی. یہ نہیں ہوتا کہ اسکیل پہ آپ دیکھیں کہ بھی 120 پاؤنڈ ہے، 150 ہو گیا. اور واٹر ریٹینشن جو ہو جاتا ہے، کئی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی جیسے ہاتھ پیر بالکل پھولے پھولے ہوتے ہیں، جیسے ان کو پریس کریں انگلی سے تو وہ کھڈا پڑ جاتا ہے، ایک ڈینٹ پڑ جاتا ہے، تو وہ واٹر ہوتا ہے باڈی میں زیادہ. ٹانگوں پہ بھی، پیروں میں بھی، ٹانگیں اتنی سوج جاتی ہیں جیسے بہت ہی موٹی، تو واٹر ہوتا ہے باڈی کا، اور وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب واٹر ریٹینشن نہ ہو، باڈی فیٹ نہ ہو. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ کا جو پرابلم ہے، ہارٹ اتنا پمپ نہیں کر رہا ہوتا، اس سے بھی واٹر ظاہر ہے کہ سرکولیشن میں افیکٹ ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ واٹر ریٹینشن ہوتا ہے. کڈنی فنکشن کام نہ کر رہے ہوں، کڈنی نارمل نہ ہو، کم کام کر رہے کیپیسٹی سے، تو وہ بھی پھر آپ کی باڈی میں واٹر رہے گا، تو اس سے جسم پھول جاتا ہے اور ویٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہے کہ آپ کو ان 2 چیزوں سے بچنا ہے، فیٹ اور واٹر سے. اور جو پرو ہارٹ ہے اٹ ورکس آن دوز 2 تھنگس، کہ باڈی سرکولیشن اور میٹابولزم اور باڈی فیٹ کو ریڈیوس کرتا ہے، اسپیشلی جو بیلی فیٹ ہوتی ہے یا باڈی کے پیٹ کے اندر بہت زیادہ فیٹ ہوتی ہے، اور آپ کی تھائز میں بہت فیٹ، یا عورتوں کے ہپس میں ہوتی ہے فیٹ. تو اور اگر پرو ہارٹ کو یوز کیا جائے، اور اس کو کم از کم 6 مہینے یوز کرنا ہے لگاتار. ہاں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ جیسے کوئک فکس چیز نہیں ہے، اس سے آپ کی باڈی کو نقصان ہی ہوتا ہے. تو یہ سلولی کریں. اگر آپ 6 مہینے یوز کریں تو دیکھیں گے کہ آپ کو آپ کے جو کپڑے کا مطلب باڈی کے جو آپ کے ڈریسز ہیں، یو ہیو ٹو بائی ادر ون. اور ایون آپ کا اسکیل پہ جیسے ویٹ اتنا زیادہ فرق نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے آپ کی باڈی میں انرجی اور آپ کی باڈی فیٹ کم ہو رہی ہے، آپ کے یعنی کہ اسٹرکچر میں ایک مطلب شیپ آ رہا ہے، لائک ناٹ ٹو مچ فیٹ، اور آہستہ آہستہ وہ ریڈیوس ہو رہی ہے باڈی میں. واٹر جو ہے ریٹینشن وہ مطلب نہیں رہا، اور اس سے آپ کی جنرل ہیلتھ بہت اچھی ہے. آپ کو آپ کے جوڑوں کے درد ہیں اگر تو اس پہ فرق پڑتا ہے. دیکھیے آپ کو انرجی بھی ملتی ہے، سب کچھ نیچرل ملتی ہے، ویٹ لاس بھی ہوتا ہے. دیٹ از ون کالڈ پرو ہارٹ. Pro Heart is one of those really good things that you should have, no matter, even though you're trying to lose weight or you're not trying to lose it. That is one of those magic, I would say, that Dr. Chaudhary recommend that you should have it in your diet no matter what, which will really help you. Well, for any more questions, since آج ہماری سارے سب سے زیادہ ہماری باتیں ہوئی ہیں ویٹ لاس کے بارے میں، جن کے ہمارے کئی ویورز ہیں جن کی بہت شکایت رہتی ہے کہ ویٹ لاس انہوں نے بہت کوشش کی، بہت میجک پلز ٹرائی کیے، بہت ایکسرسائز کی، ڈائٹنگ کی، which is I think one of those biggest thing that people try to do, but کچھ لابھ نہیں ملا ان سے، کچھ ویٹ لاس نہیں ہے بلکہ کئیوں کی ویٹ گین ہوئے ہیں. ویل جس طرح کہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ہے، ہوپ فلی اٹ ول ہیلپ یو. اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں اور اس کے بارے میں اور جانکاری لینا چاہتے ہیں
لکھے نمبر یعنی کہ آپ بارم آف دا اسکرین پہ آپ نمبرز دیکھ سکتے ہیں, اس پہ کال کر سکتے ہیں, اپوائنٹمنٹ بنوا سکتے ہیں, چاہے آپ پرسنلی جا کے ان کو مل سکتے ہیں یا فون پہ بات کر سکتے ہیں. کنسلٹیشن از ایبسلیٹلی فری, کوئی چارج نہیں ہے اس کا. اگر آپ کے فیملی فرینڈ جو دور کہیں اور کنٹری میں یا آؤٹ آف اسٹیٹ ہے, ان کو یہ اس چیز کی پرابلم ہے, ان کی شکایت ہے, ان کو بھی آپ یہ نمبر دے سکتے ہیں تاکہ ڈاکٹر چودھری سے وہ بات کر سکتے ہیں, اور دین ہی کین ٹیک کیئر آف اٹ. بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر چودھری فار بینگ ہیئر. ول سی یو نیکسٹ تھرسڈے, اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو آل دا ویورز اینڈ فار ٹیوننگ ان, اینڈ ول سی یو نیکسٹ تھرسڈے. ٹیک کیئر and namaste.